بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ بتائی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب سوویت یونین کا خاتمہ کرنا تھا، جب رشیا کے ساتھ امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی، تب امریکہ اور پاکستان بہت بڑے اتحادی ہوا کرتے تھے۔ بس امریکہ کے ہر لفظ میں پاکستان ہوتا تھا، پاکستان سے زیادہ آگے امریکہ کو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، جب اس نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے پاکستان کے ذریعے، تو پھر اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پیچھے چھوڑ دیا اور بھارت کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے، کیونکہ امریکہ کا اگلا ٹارگٹ جو چین تھا۔ لیکن امریکہ یہ نہیں جانتا کہ جو کام پاکستان نے کیا ہے وہ بھارت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بھارت چین کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جو پاکستان نے روس کے ساتھ کیا تھا۔ امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے، اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان کو کبھی فائدہ دیا نہیں ہے۔ اب بھارت کا کہنا ہے، بھارت آج سارا دن ایک ہی بات کہ پاکستان چین کا پٹھو ہے، پاکستان چین کا پٹھو ہے، ایسے ورڈز وہ یوز کرتے ہیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے، کوئی مورال ہی نہیں ہے ان کا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تو چین کی مدد کر رہا ہے، لداخ میں بھی چین کی مدد کر رہا ہے، چین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ دوسری طرف بھارت ہے جو امریکہ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ آ کے ہماری مدد کرو۔ پرسوں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مودی نے فون کیا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آ کر بچا لو، اور ہمیں آپ پٹھو کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی سے مدد نہیں مانگی، ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت خود کرتے ہیں، بلکہ ہم نے امریکہ کی مدد کی، ہم نے چین کی مدد کی، ہم تو مدد کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ آکے ہمیں بچا لو، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرو، وہ تو آپ کہہ رہے ہو۔ تو جس امریکہ سے آپ بار بار مدد کی بھیک مانگتے ہیں، وہ امریکہ بار بار پاکستان سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ایک بار پھر امریکہ کا وفد پاکستان پہنچا، GHQ میں جنرل باجوہ کے سامنے بیٹھے، اور جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو انہوں نے کہا کہ ہمیں افغان طالبان سے بچا لو، ہماری مدد کرو۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ وہ امریکہ جو بار بار ایک ہی بات کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو میری ضرورت ہے، وہ امریکہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کی ضرورت ہے۔ حالانکہ امریکہ جانتا ہے کہ ہم چین کے اتحادی ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنا بڑا اہم وفد بھیجا پاکستان، اور ایک بار پھر پاکستان سے مدد مانگی کہ آپ کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، آپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ زلمے خلیلزاد جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں امریکہ کے افغانستان کے لیے، وہ ایک وفد کے ساتھ اچانک پاکستان آئے، ہنگامی دورہ کیا پاکستان کا جو ان شیڈولڈ تھا، اور پاکستان آ کر پاکستان سے کہا کہ طالبان کو منا لیں کہ وہ جنگ بندی کر دیں، وہ سیز فائر کر دیں، آپ کا بڑا اہم کردار ہے، آپ طالبان کو منا لیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے کہ جنرل باجوہ، جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور امریکی جتنے بھی آئے تھے وفد میں بڑے اہم شخصیات تھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، بڑے ٹینسڈ لگ رہے تھے، بالکل وہ جو منت والا لہجہ ہوتا ہے، جیسے آپ پہ بہت برا وقت آیا ہو اور آپ کسی کے پاس مدد کے لیے گئے ہوں، اور جس سے آپ مدد مانگ رہے ہوں وہ بڑا اطمینان سے بیٹھا ہو، مسکرا رہا ہو، کیونکہ پاکستان کے بھی نیشنل انٹرسٹس ہیں، ہمیں امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ بار بار اس دوران بھی وہ بھارت کا ساتھ دیتا ہے۔ امریکہ اور بھارت کا جو ایک اینٹی ٹیررزم سیل ہے، پچھلے دنوں بھی آپ نے بھارت کے ساتھ مل کے ایک بیان دیا کہ پاکستان کو مزید اقدامات کرنے پڑیں گے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، جبکہ ساری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ بھارت سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کو امریکہ پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے یہاں پر مار کھائی ہے، اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی یہ ہار نہیں بھولے گا، نہ افغان طالبان کو بھولے گا اور نہ پاکستان کو ISI کو بھولے گا، لیکن اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس وقت میں جنرل آسٹن اسکاٹ ملر بھی موجود تھے، جو کمانڈر ریزولوٹ سپورٹ مشن ان افغانستان ہے۔ وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتے رہے کہ آپ کی کارکردگی تو بے مثال ہے، آپ نے امن کے قیام کے لیے خطے میں جو کوششیں کی ہیں، آپ کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے تھے۔ اس امن کی کوشش میں جو پاکستان کا کردار ہے، ایسا کردار کسی کا تاریخ میں نہیں ملتا۔
تو وہ وفد پاکستان کو ایسے بتاتا رہا، ایسے تعریفیں کرتا رہا، اور معاہدوں سے بھی یہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ افغان طالبان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر لیتے ہیں جس سے افغان طالبان جو ہیں وہ مذاکرات توڑنے پر آ جاتے ہیں۔ وہ تو لڑائی جھگڑے سے نہیں ڈرتے، اور افغان طالبان یہ جانتے بھی ہیں، پاکستان بھی یہ جانتا ہے کہ ایک بار امریکہ اس وقت مجبور ہے، ایک بار وہ یہاں سے نکل گیا تو اس نے بہت بڑی سازشیں کرنی ہیں پاکستان کے خلاف اور افغان طالبان کے خلاف۔ اس کے علاوہ اب آپ عبداللہ کو دیکھ لیں، جو ہمیشہ پاکستان کے بارے میں بہت گند بولتا رہا، پاکستان کو بڑا برا بھلا کہتا رہا۔ اب وہ پاکستان آتا ہے، اب دیکھیں ان پہ اعتبار کیسے کیا جائے۔ وہ پاکستان آتا ہے، بھائی آپ کی وجہ سے ہمیں امن نصیب ہوا ہے، آپ کا جو کردار تھا ہم تو سمجھے ہی نہیں تھے کہ پاکستان کا جو طریقہ تھا وہ بہتر طریقہ تھا، اسی طرح امریکہ کو یہاں سے بھگایا جا سکتا تھا، بھارت تو ہمیں الٹا پھنسا رہا تھا، تو آج کے بعد ہم نے بھارت کی نہیں سننی، آج کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے اور ہمارے وہاں پر کچھ امن کے لیے کچھ کریں، کیونکہ عبداللہ چاہتا ہے کہ اب افغانستان میں ویسٹرن ڈیموکریسی آئے، اسلامی نظام نہیں آنا چاہیے۔ عبداللہ ذرا سمجھدار آدمی ہے، اشرف غنی کی طرح نہیں ہے۔ عبداللہ چاہتا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی آئے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیٹس تو ملیں گی، ہمارا کچھ نہ کچھ کردار تو ہوگا، ورنہ ہماری حکومتوں کا تختہ تو انہوں نے ویسے بھی پلٹ لینا ہے، 50 کلومیٹر کی دوری ہے۔ تو عبداللہ اب یہ چاہتا ہے، تو پاکستان میں آ کر وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، پھر گیا بھارت میں، اب وہ مودی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور مودی اس کو کہہ رہا ہے کہ اب امریکہ تو یہاں سے نکل جائے گا، اب امریکی ایڈ آپ کو نہیں ملے گی، تو پھر آپ نے ہم سے ہی ایڈ لینی ہوگی، ہم آپ کو ایڈ دیں گے، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ افغان طالبان کی حکومت نہیں آنی چاہیے، اور دوسرا پاکستان کا بارڈر کبھی بھی کلیئر نہ ہو۔ اگر وہ وہاں سے بے فکر ہو گئے تو اسی بارڈر پہ آ کے انہوں نے ہمارا وہی حال کرنا ہے جو حال وہ پہلے ہمارا کرتے تھے جب امریکہ افغانستان نہیں آیا تھا۔ تو ایک طرف وہ مودی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ مودی بھی یہ جانتا ہے کہ ایک بار امریکہ نکل گیا تو افغان طالبان نے بھارت کو وہاں پر نہیں چھوڑنا، بھارت کا جو وہاں پر حال ہونا ہے بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن بھارت وہاں پر جتنا پھنس چکا ہے، اب اتنی آسانی سے نکلنا بھی اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے وہاں سے نکل جائے، تو مار تو اس کو کھانی پڑے گی افغان طالبان سے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے بڑی خوشخبری، فائنلی انشاءاللہ اب پاکستان کا جو افغان بارڈر ہے وہ محفوظ ہونے والا ہے۔ امریکی فوجیں امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 مہینوں میں اپنی فوجیں یہاں سے نکالیں گے، اور قطر میں جو افغان گروپ کے ساتھ جو ان کے افغان طالبان کے وفد کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ 2500 لوگ جو ہیں وہ 2500 فوجی 2021 میں بھی رہیں گے، اور 14 مہینے میں آہستہ آہستہ کر کے امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہو جائے گا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 25 دسمبر جب ان کا کرسمس ہوتا ہے، 25 دسمبر تک ایک امریکی فوجی بھی افغانستان میں نہیں رہے گا، ہم ساری فوجیں وہاں سے مکمل طور پر نکالنے والے ہیں، اور بھارت کو اس سمے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔